السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منزل اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد صفحہ نمبر 46۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مرکب کالجوہر یعنی العین الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا وهو الجزء الذي لا يتجزأ ولم يقل وهو الجوهر احترازا عن ورود المنع بأن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ بل لا بد من إبطال الهيول والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد أعني الجزء الذي لا يتجزأ وتركب الجسم إنما هو من الهيول والصورة وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم إذ لو ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل فلم تكن كرة حقيقية وأشهرها عند المشايخ وجهان الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية لم يكن الخردلة أصغر من الجبل لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء والعزم والصغر انما هو بكثرة الاجزاء وقلتها وذلك انما يتصور في المتناهي۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سماعت فرمائی۔ چلیے شروع کرتے ہیں، کیا ہے اس عبارت کا مطلب؟ تو صاحب کتاب نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، عین اور عرض، اور عین کی پھر فرمایا کہ وہ عین جو قائم بذات ہی جسے ہم کہتے ہیں وہ یا تو مرکب ہوگا یا او غیر مرکب، یا کیا ہوگا؟ غیر مرکب ہو۔ دو ہی صورتیں، یا تو مرکب ہوگا یا غیر مرکب ہوگا۔ مرکب ہو تو اس کا نام جسم رکھ دیا، جس کی توضیح اس سے پہلے سبق میں گزری تھی، اور او غیر مرکب یہ دوسری شق کو یہاں پر آج بیان کر رہے ہیں، یعنی جو قائم بذات ہی ہے وہ یا تو غیر مرکب ہوگا، غیر مرکب ہو اس کو صاحب کتاب نے، صاحب متن نے فرمایا کل جوہر، جیسے کہ جوہر۔ غیر مرکب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غیر مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اجزاء نہ ہو سکیں، اجزاء سے وہ مرکب نہ ہو، اور جب اجزاء سے مرکب نہیں ہوا تو انقسام ہی نہیں ہو سکتا، یہی تو مطلب ہے نا۔ اسی لیے صاحب شرح فرماتے یعنی العین الذی لا يقبل الانقسام، یعنی وہ عین جو انقسام کو قبول نہ کرے، انقسام کو قبول نہ کرے، وہ ہے غیر مرکب۔ اب غیر مرکب ہے، انقسام کو قبول نہ کرے۔ اب انقسام بچوں، انقسام کو قبول نہ کرے، لا فعلا، نہ ہی فعلاً انقسام قبول کرے۔ فعلاً انقسام فعلی وہ انقسام ہوتا ہے جو نفس الامر میں اجزاء الگ الگ توڑ کر دیے جاتے ہیں، کاٹ کر الگ الگ جو اجزاء کر دیے جاتے ہیں نفس الامر میں، وہ اجزاء کا ہونا وہ انقسام فعلاً کہلاتا ہے۔ اور ولا وہمن، اور نہ ہی انقسام وہمن قبول کرے۔ انقسام وہمی وہ انقسام ہوتا ہے کہ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے اور آپ کی قوت واہمہ وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس چیز کے اندر اتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جس کو ہم اجزاء تحلیلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ اجزاء تحلیلیہ۔ تو اتنے اجزاء ہو سکتے ہیں، مثلا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، اس کے اندر ابھی فی الحال کوئی جز نہیں ہے، کوئی ٹکڑا نہیں ہے، لیکن آپ کی قوت وہمیہ کہہ سکتی ہے کہ اس کے اندر یہاں سے نصف ہو جائیں گے، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یہاں سے توڑا جائے گا تو یہ 1/4 ہو جائے گا، یہاں سے اگر کاٹ دیا جائے تو 1/3 ہو جائے گا، 1/5 ہو جائے گا۔ قوت وہمیہ یہ فیصلہ کرتی ہے نا۔ تو قوت واہمہ جو تقسیم کا انقسام کو بتائے، قوت واہمہ جس انقسام کا فیصلہ کرے، حکم لگائے، وہ انقسام وہمی کہلاتا ہے۔ اور انقسام فرضی
उस इंक़िसाम को कहते हैं बच्चों कि कोई चीज़ इतनी छोटी हो जाए, इतनी छोटी हो जाए कि हमारा हादसा वहाँ पर काम ना कर सके, हमारी निगाहों से वो नज़र ना आए, इतनी छोटी हो जाए। जब निगाहों से नज़र नहीं आ रही है तो अब क़ुव्वत वाहिमा तो वहाँ पर ये भी नहीं फैसला कर सकती कि इसमें कितने टुकड़े हो सकते हैं, नहीं कर सकती। क़ुव्वत वाहिमा भी नहीं फैसला कर सकती है। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही तरीक़ा होता है कि अक्ल ये फैसला करे कि अगर कोई भी चीज़ है, चाहे वो हमारी निगाहों से रूपोश हो गई, हमारी निगाह, हमारा हादसा वहाँ पर आजिज़ हो जा रहा है उस चीज़ को देखने से और उसको छूने से आजिज़ हो रहा है, इतना छोटा कोई टुकड़ा हो गया, तो अक्ल ये फैसला करेगी बहरहाल मौजूद तो है, अगरचे हमारा हादसा वहाँ पर आजिज़ है लेकिन मौजूद है। तो अक्ल अपने तौर पर फ़र्ज़ करते रहे कि भाई जब मौजूद है तो उसमें निस्फ़ भी हो सकता है और उसके 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। मतलब आलम ख़याल में अक्ल ये कहती रहे। इस आलम ख़याल में जो तक़सीम हो रही है ना बच्चों, फ़लासफ़ा इस तक़सीम को भी मानते हैं कि ये भी एक तक़सीम है। बात समझाई? तो महज इख्तिराई ये हुई, ये तक़सीम क्या हुई? एक इख्तिराई तक़सीम हुई। आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फरमाया कि अगर इनक़िसाम से मुराद इनक़िसाम इख्तिराई हो तो ये तो किसी हद पर नहीं रुक सकता। ये तो महज आदमी अपने ख्याल में, अपने अक्ल के से जो भी करना चाहे करता रहे, इसको कोई नहीं रोक सकता। इनक़िसाम फ़र्ज़ी को, इनक़िसाम इख्तिराई को। और अगर इनक़िसाम से मुराद वो इनक़िसाम है कि जो नफ्सुल अम्र में उसके टुकड़े सामने आ जाएं, तो ये इनक़िसाम एक हद पे जाकर रुक जाता है। इसलिए इनक़िसाम फ़र्ज़ी और इनक़िसाम इख्तिराई जो होता है, इस इनक़िसाम को मुतकल्लिमीन नहीं मानते। जब मुतकल्लिमीन नहीं मानते, इसलिए मुतकल्लिमीन के नज़दीक, अहले शरा के नज़दीक अल जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा साबित है, यानी वो जुज़ साबित है कि जिसका कोई जुज़ ना हो सके बाद में। बात समझ में आ गई बच्चों? फ़लासफ़ा इसको मानते हैं, इसलिए वो अल जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा के इब्ताल के कायल हैं। लेकिन याद रखें बच्चों, हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है ये सब पहले की बातें हैं, पहले की बहुत पुरानी बातें, फ़लसफ़ा यूनानिया की बातें हैं ये। आज के ज़माने में फ़लासफ़ा और साइंसदान भी इस बात को बेवकूफ़ी बताएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में साइंस ये कबूल कर चुकी है कि एटम बम होता है जिसकी कोई तक़सीम नहीं हो सकती। आज मॉडर्न साइंस इस बात को कबूल कर चुकी है। बहरहाल हम लोग फ़लसफ़ा यूनानिया के पीछे पड़े हुए हैं, और यूनान अगरचे उस फ़लसफ़े को आज भूल गया, लेकिन हिंदुस्तान के उलमा आज भी याद रखे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के उलमा का कमाल है। लेकिन हमें बहरहाल पढ़ना है। तो आपने इतना समझ लिया। तो अब जो जुज़, जो चीज़, जो ऐन, जो कायम बेज़ाती ही है, बिल्कुल इनक़िसाम को कबूल ना करे, ना ही फ़िअलन, ना ही वहमन, ना फ़र्ज़न, उसको कहेंगे कि वो गैर मुरक्कब है। जिसको साहिब मतन ने फरमाया मिसाल के तौर पर कल जौहर, जैसे कि जौहर है। कल जौहर क्यों कहा? वहुवल जौहर कह देते कि ये क्या है? जौहर है। जौहर फ़र्द जिसे हम कहते हैं, अल जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा कहते हैं। लेकिन कल जौहर कहा, फिर जौहर की तफसीर कर दी, वहुवल जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा। कल जौहर जैसे कि जौहर, और जौहर क्या है? जैसे अल जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा। इसका मतलब यह कि जौहर एक है, एक मिसाल में पेश कर दिया। इसके अलावा भी मतलब गैर मुरक्कब हैं। इससे यही तो इशारा मिल रहा है ना। इसी को साहिब शराफ भी फरमाते हैं, वलम यकुल वहुवल जौहर। मुसन्निफ ने वहुवल जौहर नहीं कहा, कल जौहर कह दिया। क्यों? एहतिराज़न अन वुरूदिल मनअ, बचते हुए एक एतराज़ के वुरूद से, कि एतराज़ वारिद हो जाता फ़ौरन अगर कह देते वहुवल जौहर। इसका मतलब ये कि हस्र हो जाता किसका? गैर मुरक्कब का हस्र हो जाता जौहर में। अगर कह देते गैरुल मुरक्कब वहुवल जौहर, अगर इतना कह देते तो हस्र हो जाता गैर मुरक्कब का किस में? जौहर में। बात समझ आई? हालांकि अक्लन, फ़लासफ़ा के नज़दीक अक्लन गैर मुरक्कब का इन्हिसार जौहर में नहीं है। जौहर पे माना अल जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा,
اس میں انحصار نہیں ہے، بلکہ حیولہ ہے اس کو بھی غیر مرکب کہتے ہیں، صورت ہے اس کو بھی غیر مرکب کہتے ہیں، عقول عشرہ ہیں ان کو بھی غیر مرکب کہتے ہیں، نفوس مجردہ ہیں ان کو بھی غیر مرکب کہتے ہیں، تو بہت سارے غیر مرکب ہیں۔ اگر هو الجوہر کہہ دیتے تو لازم آئے گا کہ جیسے کہ غیر مرکب کا انحصار کس میں ہو جائے؟ الجزء الذی لا یتجزا میں۔ تو الجزء الذی لا یتجزا میں غیر مرکب کا انحصار کرنا تو تب درست ہوتا جبکہ پہلے آپ حیولہ کو باطل کر دیتے، صورت کو باطل کر دیتے، عقول اور نفوس مجردہ کو آپ باطل قرار دے دیتے، تب کہہ دیتے کہ وہ صرف جوہر ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن اس کا ابطال ہوا نہیں ہے، اس لیے هو الجوہر نہیں کہہ سکتے، صاحب کتاب نے اس لیے کل جوہر کہا۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر هو الجوہر بھی کہہ دیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اور ایسے ہی بہت سارے علماء کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، الکلمۃ الملہمہ میں یہ پڑھ لیں گے آپ کہ حیولہ کا اس بات، حیولہ کا اس بات جس دلیل سے انہوں نے کیا ہے، صورت کا اس بات جس دلیل سے کیا ہے، عقول اور نفوس مجردہ کا اس بات جس دلیل سے کیا ہے، وہ دلیلیں سب کے سب اصول فلاسفہ پر تو ہوتی، اصول فلاسفہ کے مطابق تو ہیں، لیکن دلائل شرعیہ پر وہ تام نہیں اترتی، اس لیے وہ ان کا وجود ہمارے متکلمین مانتے نہیں ہیں۔ جب ان کا وجود ہی نہیں مانتے، یہ ہمارے نزدیک سب باطل ہیں اور جن دلائل سے ثابت ہیں وہ دلائل تام نہیں ہیں ہمارے نزدیک، تو صرف وہو الجوہر کہنے میں کیا حرج تھا؟ کوئی حرج نہیں تھا۔ اس لیے صحیح بات تو یہی ہے مصنف کو وہو الجوہر کہنا چاہیے تھا تاکہ عقیدہ اسلامیہ بھی روشن ہو جاتا۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں ولم یقل، مصنف نے وہو الجوہر نہیں کہا احترازا عن ورود المنع، بچتے ہوئے ایک اعتراض کے ورود سے۔ کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بأن ما لا يترکب لا ينحصر عقلا فی الجوہر، یہ اعتراض ہو جاتا کہ جو مرکب نہیں ہوتا ہے وہ جوہر میں عقلا منحصر نہیں ہے، جوہر بے معنی الجزء الذی لا یتجزا میں وہ منحصر نہیں ہے۔ بل لا بد من ابطال الحیولہ، بلکہ حیولہ کو باطل کرنا، صورت اور عقول اور نفوس مجردہ کو باطل کرنا ضروری تھا، ضروری ہے اگر انحصار کریں گے لیتم ذالک، تاکہ جوہر میں غیر مرکب کا منحصر کرنا یہ تام ہو جاتا۔ تام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو باطل کریں۔ گویا کہ صاحب شرح صاحب متن کی یہ حمایت کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ باطل نہیں ہے، لیکن اہل شرع کے نزدیک تو یہ سب کے سب باطل ہے، جن دلائل سے ان کا ثبوت ہے وہ دلائل تام نہیں ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے اگر وہو الجوہر کہہ دیتے کوئی حرج نہیں تھا۔ وعند الفلاسفہ لا وجود للجوہر، بہرحال اب اگلے کی گفتگو یہ ہے کہ الجوہر، جوہر بے معنی الجزء الذی لا یتجزا، یہ ثابت ہے یا باطل ہے؟ تو اہل شرع کے نزدیک الجوہر بے معنی الجزء الذی لا یتجزا ثابت ہے، ایسا جز آخر میں ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ فلاسفہ متقدمین بے وقوف فلاسفہ اس بات کے قائل تھے کہ الجزء الذی لا یتجزا کا ثبوت نہیں ہے۔ اب ماڈرن دور کے اس زمانے کے سائنسداں اس کے قائل ہو گئے ہیں، جس کی شریعت قائل ہے، یعنی الجزء الذی لا یتجزا کا ثبوت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ الجزء الذی لا یتجزا کے ثبوت کے قائل کیسے ہیں؟ تو پیارے بچوں یہ ذہن میں رہے کہ جس کو آج سائنس میں ایٹم بم کہا جاتا ہے، وہ ایٹم بم وہی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو سائنس کی کتاب کھول کر تاریخ پڑھ لیں، ایٹم بم وہی ہوتا ہے کہ جو آخر میں ایک ایسا جز ہوتا ہے جس میں پھر بعد میں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، جو انقسام کو قبول نہیں کرتا، اسی کو آج کے زمانے میں سائنس ایٹم بم کہتی ہے۔
فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ لَا وُجُودَ لِلْجَوْهَرِ، فلاسفہ کے نزدیک جوہر کا کوئی وجود نہیں ہے. جوہر فرد کا مطلب یعنی الجزء الذی لا یتجزا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک الجزء الذی لا یتجزا باطل ہے. دلیل اس کی کیا ہے بچوں کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل ہے؟ دلیل آپ ہدایت الحکمت کے فصل اول ہی میں 2 دلیلیں پڑھ چکے ہیں. ہم اس کی طرف صرف اشارہ کر دیا ہم نے، اور یہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ کسی بھی جز کو جس کو ہم الجزء الذی لا یتجزا مانیں اس کو ہم 2 جزوں کے بیچ میں رکھ دیں یا دونوں جزوں کے ملتقا پر رکھ دیں تو ضرور اس کی تقسیم ہو جائے گی. جب تقسیم ہو جائے گی تو جس کو ہم نے الجزء الذی لا یتجزا مانا تھا اب وہ الجزء الذی لا یتجزا نہیں رہا، اس میں تقسیم ہو گئی، اور یہ خلاف مفروض ہے، یہ باطل ہے. باقی تفصیل آپ وہاں پر پڑھیں اور آپ کو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ، مجھے امید ہے. بہرحال الجزء الذی لا یتجزا ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، ان کے نزدیک باطل ہے. تو اب ان کے نزدیک جسم کی ترکیب کیسے ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں وَتَرَكُّبُ الْجِسْمِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْحَيُّولَ وَالصُّورَةِ، ان کے نزدیک جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فلاسفہ کی دلیل ہے اس کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا. وَأَقْوَى أَدِلَّةِ إِثْبَاتِ الْجُزْءِ، اب رہا یہ کہ متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ الجزء الذی لا یتجزا ثابت ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل تو سب سے پہلی دلیل شرعی ہم وہی ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کل وہاں پر حصر کے لیے، حصر کا معنی تبھی درست ہو سکتا ہے جبکہ جتنے بھی تمزیقات ممکنہ ہو سکتی تھیں وہ ساری تمزیقات ہو گئی ہوں، تبھی کل کا صدق صحیح ہوگا. تو کل وہاں پر حصر کے لیے آیا، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ساری تمزیقات ممکنہ اللہ رب العزت نے فرما دی، تبھی تو کل ممزق کہا ہے. اور جب تمزیقات ممکنہ سب ہو گئی تو اب اس کے بعد اب کوئی دوسرا جز اس کا نہیں ہو سکتا تھا. اگر دوسرا جز بعد میں ہو جائے تو پھر ابھی کل کا صدق کہاں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا کل کا صدق. اس لیے کل کے صدق کے لیے ضروری کہ سارے اجزائے ممکنہ ہو گئے ہوں، اور جب سارے اجزائے ممکنہ ہو گئے ہوں گے تو الجزء الذی لا یتجزا تو ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی تقسیم نہیں ہو پا رہی. ایک دلیل. دوسری دلیل صاحب کتاب دیتے ہیں وَأَقْوَى أَدِلَّةِ إِثْبَاتِ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَّا کے اس بات پر ایک مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ ایک کرۂ حقیقیہ کو آپ سطح حقیقی پر رکھ دیں. کرۂ حقیقیہ بچوں وہ کرہ ہوتا ہے، کرہ کا مطلب ہوتا ہے گول. ارے یار گیند مان لو. کرۂ حقیقیہ وہ گیند کی شکل کی کوئی بھی چیز لے لو، بالکل گول ہو، اس میں کہیں پر بھی ایسا احساس نہ ہو، آپ کو ایسا نہ لگے کہ کہیں پر کہ وہ گول نہ ہو، بالکل ہی گول ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ اگر ہم کہیں پر ایک نقطہ فرض کریں بیچ میں اور اس نقطے سے بالکل برابر ناپ کر ہم اس سے خطوط چار جانب نکالیں، بالکل برابر ناپ کے نکالیں، پھر وہ ایک حد پہ جا کے ان کو کوئی محیط گھیر لے، کوئی سطح ان کو گھیر لے، تو جو سطح ان خطوط مستقیمہ کو گھیرے گی اور وہ سارے اس خطوط برابر ہیں تو جو سطح محیط ہوگی ان کے لیے وہ سطح محیط بالکل گول ہوگی. اب ایسی سطح محیط والی کسی بھی گول چیز کو آپ سطح حقیقی پر رکھ دیں. سطح حقیقی کا مطلب وہ سطح مراد ہے. اب یہاں پر سطح حقیقی سے مراد وہ سطح ہے کہ جو بالکل ہموار ایک سی جگہ ہو، جس میں اونچا نیچا بالکل متصور نہ ہو. تو ایسی کرۂ حقیقیہ سطح حقیقی پر اگر آپ رکھیں گے تو ضرور جب یہ کرۂ حقیقیہ اس سطح حقیقی سے ملے گی، چھوئے گی، تو ضرور اس کا ایک وہ نقطہ، وہ ایک حصہ چھوا جائے گا، وہ ایک جز لگے گا اس سطح حقیقی سے جس جز کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آئی؟ جزء غیر منقسم سے مماس ہوگی.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کرۂ حقیقیہ ہے تب تو جزء غیر منقسم ہی سے مماس ہوگی، اور اگر دو جزء آپ کہیں کہ دو جزوں سے یا دو سے زیادہ سے وہ منقسم ہو جائے تو دو جزوں کے درمیان خط متصور ہوگا۔ بچوں یاد رکھنا، کیا ہوگا متصور؟ خط بالفعل یقیناً ہو جائے گا۔ اگر دو جزء کہیں پر لگ رہے ہیں تو ان کے دونوں جزوں کے مابین ایک خط متصور ہو جائے گا، خط بالفعل پا لیا جائے گا، اور جہاں پر خط بالفعل ہوگا اسے کرۂ حقیقیہ کہہ نہیں سکتے، جبکہ آپ نے کرۂ حقیقیہ پہلے فرض کی۔ کرۂ حقیقیہ وہی ہوتی ہے جس میں خط بالفعل ہو ہی نہیں، اور جیسی دو جزوں سے وہ مماس ہوگی تو فوراً خط بالفعل ہو جائے گا، اور جب خط بالفعل ہو گیا تو کرۂ حقیقیہ نہیں، جبکہ آپ نے کرۂ حقیقیہ اسے فرض کیا تھا۔ اس لیے کرۂ حقیقیہ اگر سطح حقیقی کے پر رکھی جائے مماس ہو تو صرف جزء غیر منقسم سے مماس ہوگی، اور جب جزء غیر منقسم سے مماس ہو گئی تو اب ایسی صورت میں الجزء الذی لا یتجزا کا ثبوت ہو گیا، جوہر فرد کا ثبوت ہو گیا۔ فرماتے ہیں لو ماسته بجزئین لم تماسه الا بجزء غیر منقسم، تو یہ کرۂ حقیقیہ اس سطح حقیقی سے مماس نہیں ہوگی مگر ایک ایسے جز کے ذریعے جو جز غیر منقسم ہوگا۔ اذ لو ماسته بجزئین، کیونکہ اگر وہ کرۂ حقیقیہ سطح حقیقی سے دو جزوں کے ساتھ مماس ہو لکان فیہا خط بالفعل، تو یقیناً اس کرۂ حقیقیہ میں خط بالفعل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بچوں؟ خط بالفعل ہو جائے گا، یہ خط مستقیم ہو جائے گا۔ یہ یقینی ہے دو جز جب ہوں گے تو ان دونوں جز میں خط مستقیم ضرور ہوگا، اور کوئی بھی خط بالفعل یہ کرۂ حقیقیہ کے منافی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ فلم تکن کرۃ حقیقیہ، تو یہ کرۂ حقیقیہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک مضبوط ترین دلیل پیش کی، اور ایک ہم نے دلیل شرعی آیت کریمہ سے اس سے پہلے پیش کر دی، وَأَشْهَرُهَا عِنْدَ الْمَشَائِخِ، یہ تو صاحب شرح نے اپنی طرف سے دلیل پیش کر دی تھی، اب مشائخ کی ایک دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَشْهَرُهَا عِنْدَ الْمَشَائِخِ وَجْهَانِ، مشائخ کے نزدیک اس کی مشہور ترین دو وجہ ہیں، لیکن وہ دو وجہ جو مشائخ کے نزدیک ہیں مشہور اس بات پر کہ الجزء الذی لا یتجزا ثابت ہے، ان دو وجہوں میں سے پہلی وجہ یہ ہے انہ لو کان کل عین منقسم لا الی نہایہ، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر عین الی غیر النہایہ منقسم ہوگا، یعنی الجزء الذی لا یتجزا کو آپ باطل مانیں تو خرابی لازم آ جائے گی۔ کیا خرابی لازم آ جائے گی بچوں؟ آپ ایک چھوٹا سا جز جس کے ہم یہ کہہ رہے ہیں، اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقسیم کو قبول نہیں کر رہا ہے، فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کو قبول کرتا رہے گا الی غیر النہایہ، تو ایک رائی کا دانہ لے لو، چھوٹا سا رائی کا دانہ بھی الی غیر النہایہ تقسیم کو قبول کرے گا تو اس کے اجزاء الی غیر النہایہ ہوتے رہیں گے نا، وہ بھی کہیں پر جا کے نہیں رکے گا۔ تو گویا کہ رائی کے دانے کے تقسیم کا ایک سلسلہ آپ جاری کریں تو الی غیر النہایہ چلے گا یہ تقسیم کا سلسلہ، اس کے اجزاء بھی کہیں پر نہیں رکیں گے، اجزاء ہوتے ہی رہیں گے۔ اے بچوں، ایسے ہی ایک پہاڑ کے بھی تقسیم کرو، آپ ایک طرف رائی کے دانے کی تقسیم آپ نے شروع کی ایک سلسلے میں، اور دوسری طرف پہاڑ کی تقسیم شروع کی، تو پہاڑ بھی الی غیر النہایہ تقسیم کو قبول کرتا رہے گا، تو یار رائی کا دانہ بھی نہیں رک رہا ہے، وہ اس کا سلسلہ بھی تقسیم کا چلتا ہی رہ رہا ہے، اس کے بھی اجزاء ہوتے ہی جا رہے ہیں، اور پہاڑ کے بھی اجزاء ہوتے ہی رہیں گے، دونوں کہیں پر رکیں گے ہی نہیں، جب دونوں کہیں پر رکے ہی نہیں تو یاد رہے بچوں، یہ جب کہیں پر نہیں رک سکتے تو اب ایسی صورت میں ایک چھوٹے سے رائی کے دانے کا پہاڑ کے برابر ہونا لازم آیا، کیونکہ دونوں کے اجزاء تو رک ہی نہیں رہے، ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، دونوں کے اجزاء دونوں کا برابر ہونا لازم آ گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر ہو جائے؟
نہیں ہو سکتا. اور یہ لازم کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے الی غیر نہایہ دونوں کی تقسیم مان لی، اس لیے یہ سب خرابی لازم آ رہی ہے کہ رائی کے دانے کا پہاڑ کے برابر ہونا. یہ خلاف مفروض، یہ باطل اس لیے لازم آ رہا ہے. اور یہ بطلان کیوں لازم آ گیا؟ اس لیے کہ ہم نے دونوں کی تقسیم الی غیر نہایہ مان لی، لہذا تقسیم الی غیر نہایہ نہ ماننا ہی یہ باطل ہے. اور جب الی غیر نہایہ تقسیم ماننا باطل ہو گیا تو ایک جگہ پر جا کر رک جائے گی نا تقسیم. رائے کے دانے کی بھی ایک جگہ جا کر تقسیم رک گئی، اور پہاڑ کی چونکہ پہاڑ بہت موٹا ہے تو اس کی تقسیم بھی الی غیر نہایہ ایک جگہ جا کر رک جائے گی. لیکن اس کی جب وہ بہت موٹا ہے تو اس کے اجزاء زیادہ ہوں گے، اور رائے کے دانہ بہت چھوٹا ہے اس کے اجزاء تھوڑے کم ہوں گے. تو اجزاء کی قلت اور کثرت ہی سے کسی بھی چیز کا چھوٹا بڑا ہونا سمجھ میں آتا ہے، سمجھے نہیں؟ اور اجزاء کی قلت یا کثرت یا کسی چیز کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ امور متناہیہ سے ہے. یہ متناہی میں ہی متصور ہو سکتا ہے، غیر متناہی میں نہیں. تو اگر چھوٹا بڑا ہونا تصور کریں گے تو متناہی ہو جائیں گے، اور اگر الی غیر نہایہ آپ تقسیم کو دونوں کی تقسیم مانیں گے تو دونوں کا برابر ہونا لازم آئے گا، چھوٹا بڑا ہونا لازم نہیں آئے گا دونوں کا. تو یہ باطل لازم آئے گا. یہ بطلان امر کا آپ نے قول کر لیا، باطل امر کا آپ نے ایک قول کر لیا، بطلان لازم آ گیا. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس سے ثابت ہو جائے گا الجزء الذی لا یتجزا ثابت ہے، ایک جگہ پہ جا کر ضرور رک جائیں گے، ان کے اجزاء آگے نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں الاول، پہلی وجہ تو اس بات پر یہ ہے کہ الجزء الذی لا یتجزا ثابت ہے کیا؟ انہ لو کان کل عین منقسما، کہ ہر عین اگر منقسم ہو لا الی نہایہ الی غیر نہایہ لم یکن الخردلۃ اصغر من الجبل، تو ایک رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں رہے گا. کیوں؟ لأن کل منہما غیر متناہی الاجزاء، کیونکہ دونوں میں سے آپ کے بقول غیر متناہی الاجزاء ہو جائیں گے. بات سمجھائی؟ والعظم والصغر انما هو بکثرت الاجزاء وقلتها، اور چھوٹا بڑا ہونا تو وہ اجزاء کی قلت اور کثرت کی بنا پر ہوتا ہے. اور جب یہاں پر اجزاء الی غیر نہایہ دونوں کے ہوتے ہی چلے جانے ہیں تو صغر و کبر تو ختم ہو جائے گا. رائے کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں رہے گا، اور اجزاء کی قلت و کثرت کی وجہ سے چھوٹا بڑا ہونا ہوتا ہے. اور جہاں پر چھوٹا بڑا ہونا ہوگا یہ انما یتصور فی المتناہی، یہ تو متناہی میں متصور ہوا. اور رائی کے دانے کو چھوٹا آپ نے مانا تھا پہلے، اور جب تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تو پھر اس کا پہاڑ کے برابر ہونا لازم آ گیا، اس سے چھوٹا نہ ہونا لازم آ گیا. تو یہ خلاف مفروض، یہ باطل ہے. اور بطلان کیوں لازم آ گیا؟ کہ الی غیر نہایہ دونوں کی تقسیم آپ نے مان لی. ظاہر بات ہے یہ بطلان اس لیے لازم آیا تو اس لیے الی غیر نہایہ تقسیم ماننا ہی باطل ہو جائے گا. بات سمجھائی؟ اور جب باطل ہو جائے گا تو الجزء الذی لا یتجزا جناب ثابت ہو جائے گا. دوسری دلیل کیا ہے؟ اس دوسری دلیل کو بچوں اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بات دراز ہو جائے گی. آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.